تو میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں جیسے اس نے نعمتوں سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے. وہ میرے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی صاحب مرحوم، ان کے مولانا محمود اشرف صاحب کے والد، ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کو ایک خط لکھا اور اس میں ایک جملہ تحریر فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا عظیم نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا پڑھتے ہیں کیا معنی؟ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں کہ بس تکلیف ہی تکلیف کو دیکھے جاتے ہیں، جو طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے بس اسی کو لیے بیٹھے رہتے ہیں. فلاں پریشانی ہے، فلاں دقت ہے، فلاں تکلیف ہے، لیکن وہ تکلیف کس طرح آئی اور کس ماحول میں آئی، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں وابستہ ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا. اور اس لیے انسان جو ہے پریشان رہتا ہے، الٹا پڑھتا ہے. اگر واقعات کو سیدھا پڑھے تو انسان کو قرار بھی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی بھی توفیق ہو اور حقیقت کا بھی انکشاف ہو کہ وہ سیدھا پڑھے واقعات کو. اب یہ الٹا پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں اسی تکلیف کے حوالے سے کہ اگر اس کو الٹا پڑھے تو یہ کہیں گے بھائی سارا سفر بھی بہت اچھا طریقے سے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سفر کی مشقت جھیل لی، اب گھر میں پہنچے تھے تو گھر میں اٹھا کر یہ تکلیف کھڑی ہو گئی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور کرسی پر سوار ہو گیا، لوگوں کا محتاج ہو گیا. ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ کیا تکلیف آئی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کس ماحول میں اور کن عوامل کے ساتھ عطا فرمائی کہ اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنے معالج ہیں، دواؤں کا انتظام موجود ہے، علاج کا انتظام موجود ہے، محبت کرنے والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ سیدھا پڑھنا. تو ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف کے موقع پر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ واقعات کو سیدھا پڑھے. تو کبھی ناشکری میں مبتلا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک خاتون ہیں جو محرم تھیں والد صاحب کی، انہوں نے وہ عمر کے بڑھاپے کے شروع ہو رہا تھا تو دانت بار بار گر رہے تھے، کبھی دانت ایک دانت ٹوٹ جاتا، کبھی دوسرے دانت میں تکلیف ہو جاتی، کبھی تیسرے دانت میں تکلیف ہو جاتی، وہ گرنے لگتا، مسلسل ایک سلسلہ جاری تھا. تو ان کی زبان سے یہ نکلا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ یہ دانت بھی عجیب چیز ہے، جب یہ آتے ہیں تو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دانت نکلتے ہیں تو اکثر و بیشتر بچے کچھ نہ کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو بخار آ جاتا ہے، کسی کو دست آ جاتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو آتے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی کبھی یہ گر رہا ہے، کبھی وہ گر رہا ہے، کبھی اس میں درد ہو رہا ہے، کبھی اس میں درد ہو رہا ہے.
جاتے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بندی، تمہیں یہ آتے جاتے کی تکلیف ہی نظر آئی، 50-60 سال تک جو اس سے کھایا اور اس سے چبایا اور اس سے جو نعمتیں حاصل کی، جو لذتیں حاصل کی، وہ خیال نہیں آیا، اس کا خیال نہیں آیا۔ تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جب ہم کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اذا انعمنا علی الانسانی نہیں انسانی اعرض ونأى بجانبہ، دھیان بھی نہیں کرتا میں نے کیا نعمت دی اور ایسے ہی اس کو گزار دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر ذرا سی تکلیف آ جائے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ مایوس ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ اور جب ہمیں پکارتا ہے کہ تکلیف میں کہ اللہ دور کر دے یہ تکلیف، اپنی رحمت سے پریشانی دور فرما دے، تو اس کے بعد جب ہم اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں تو مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسہ، تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کی وجہ سے۔ جب نعمتیں آ رہی ہیں تو بھولا ہوا ہے، غفلت میں ہے، ہمارا شکر ادا نہیں کرتا، نعمتوں کا دھیان ہی نہیں کرتا، کیا کہہ رہے ہیں یہ تو میرا حق تھا، مجھے مل رہا ہے۔ اور جب ذرا سی تکلیف آئی تو اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، یا مایوس ہو جاتا ہے، یا ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، یا کفران نعمت کرتا ہے، یا گلہ اور شکوہ کرتا ہے۔ پھر دور کر دیتے ہیں ہم تکلیف تو پھر بھلا چنگا ہو گیا، اور مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ہمیں سے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی کسی تکلیف کو دور کرنے کی، ایسا ہو کے گزر جاتا ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس طرح کریں، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کتنا گڑ گڑا کے، جب اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اللہ ہی یاد آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر، اور کس طرح معافی بھی مانگتے ہیں، تکلیف کو دور کرنے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، اس سے تکلیف۔ کتنی مرتبہ صبح شام ہر نماز میں دعا کر رہا ہے، رات کو دعا کر رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے یا اللہ دور کر دے، یا اللہ دور کر دے، کتنی مرتبہ کرتا ہے۔ جب چنگا بھلا ہو گیا تو بتاؤ ذرا گن کر دیکھو کتنی مرتبہ اللہ میاں کو پکارا تھا اور کتنی مرتبہ تم نے شکر ادا کیا۔ جب پکار رہے تھے تو دن رات کا وظیفہ تھا، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے تکلیف دور کر دے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، دن رات کا یہ وظیفہ تھا۔ جب صحت مند ہو گئے پھر دیکھو شکر کے زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ 2-4 مرتبہ الحمدللہ کہیں گے، 2-4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، لیکن کم از کم اتنی مرتبہ تو شکر ادا کرتے جتنی مرتبہ دعائیں کی تھی، جتنے مرتبہ مانگا تھا، اتنی مرتبہ تو کم از کم شکر ادا کرتے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ پریشانی میری دور فرمائی ہے، میری تکلیف کو رفع فرمایا۔ تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ فطرت تو نہیں ہے، انسان کی شرارت ہی کہہ لو کہ وہ ذرا سی تکلیف کو تو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور جو انعامات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو بہت بڑا سبق قرآن کریم نے یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو اور دعا مانگتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو۔ جو تکلیف ہے اس کے لیے مانگتے رہو اور جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر ادا کرتے رہو ساتھ ساتھ۔